بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلوم کائنات میں پائے جانے والے سب سے غیر معمولی شے آپ کے سر کے اندر ہے۔ کائنات کا چپا چپا چانا جائے تو بھی غالباً کوئی بھی شے اس قدر پیچیدہ، شاندار اور زیادہ فنکشن کرنے والی نہ ملے جتنا آپ کے کانوں کے درمیان پایا جانے والا 3 پاؤنڈ کا یہ عضو ہے۔ اس قدر حیران کن شے ہونے کے باوجود انسانی دماغ دیکھنے میں کچھ بھی غیر معمولی نہیں لگتا۔ یہ 75 سے 80% کے درمیان پانی ہے، باقی زیادہ تر پروٹین اور فیٹ ہے۔ حیرت انگیز یہ ہے کہ یہ 3 عام سے مادے ایسے مل جاتے ہیں کہ ہماری سوچ، یاداشت، تصور، تصویر، جمالیاتی ذوق اور دیگر چیزیں پیدا کرتے ہیں۔ اگر دماغ کو سر سے نکال لیا جائے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ کتنا نرم ہے۔ یہ نرم مکھن کی طرح ہے۔ اور دماغ کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمارے لیے دنیا کا تجربہ تخلیق کرنے والے اس عضو نے کبھی خود دنیا نہیں دیکھی۔ یہ خاموشی اور تاریکی میں رہتا ہے، جیسا کسی اندھیرے کوٹڑی میں بند قیدی۔ اس کے پاس خود تکلیف میں محسوس کرنے کا طریقہ نہیں، اس کے کوئی جذبات نہیں، نہ یہ گرم دھوپ اور نہ ہی نرم ہوا کو محسوس کر سکتا ہے۔ دماغ کے لیے دنیا بھر کی نبضوں کا کھیل ہے، اور اس سادہ اور برہنہ انفارمیشن میں سے یہ آپ کے لیے 3 ڈائمنشن والی متحرک اور حسیات طور پر مصروف دنیا کی تخلیق کرتا ہے۔ خاموشی سے بیٹھا ہوا کچھ نہ کرنے والا دماغ 30 سیکنڈ میں اتنی انفارمیشن پروسیس کرتا ہے جو ہیبل اسپیس ٹیلیسکوپ نے 3 سال میں کی تھی۔ نیچر نیورو سائنس کے ایک آرٹیکل کے مطابق اس کا 1 کیوبک ملی میٹر ریت کے ذریعے کے برابر حصہ 2000 ٹیرا بائٹ انفارمیشن رکھنے کے قابل ہے، اور مکمل انسانی دماغ اتنی انفارمیشن رکھنے کے جو تمام دنیا کا ڈیجیٹل مواد ہے۔ اور اگر بالفرض کائنات میں پائے جانے والی سب سے غیر معمولی شے یہ نہیں تو پھر ہم بہت پراسر عجائب رکھنے والی کائنات میں رہتے ہیں۔ دماغ کا وزن ہمارے جسم کا 2% ہے، جبکہ یہ 20% توانائی خرچ کرتا ہے۔ نوزائیدہ بچوں میں یہ 65% ہے، اور بچوں کی ہر وقت سوئے رہنے کی ایک وجہ ہے۔ بڑھتا دماغ انہیں تھکا دیتا ہے۔ دماغ توانائی کے حساب سے مہنگا ہے، لیکن اس کو استعمال کرنے میں انتہائی چابک دست ہے۔ اسے روزانہ کی 400 کیلوریز درکار ہے۔ یہ ایک پیسٹری کھانے سے مل جائے گی۔ ذرا کوشش کریں کہ ایک پیسٹری کی توانائی سے لیپ ٹاپ کو 24 گھنٹے چلائے جانے میں کتنی کامیابی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کئی بار آپ نے سنا ہو کہ دماغ کا 10% حصہ استعمال ہوتا ہے۔ معلوم نہیں اس غلط فہمی کی ابتدا کہاں سے ہوئی، لیکن ہر کسی کے لیے یہ 100% کام کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا ضرور ہے کہ کچھ لوگوں کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ بہتر کام لے سکتے تھے، لیکن یہ الگ معاملہ ہے۔ جسم کے دوسرے اعضاء کے برعکس دماغ اپنی کیلوریز یکساں ریٹ پر خرچ کرتا ہے۔ خواہ آپ کچھ بھی کر رہے ہو، گہرے دماغی سے کام، اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اپنی تمام تر طاقت کے ساتھ آپ کے دماغ میں کچھ بھی ایسا نہیں جو انسانوں سے خاص ہے، بالکل وہی حصے ہیں، نیورون، ایکسون، گینگلیا وغیرہ، جو کسی چوہے یا بکرے کے دماغ میں۔ وہیل اور ہاتھی کا دماغ ہم سے بہت بڑا ہے، ان کے جسم بھی بڑے ہیں، لیکن اگر ایک چوہے کو ہمارے سائز کا کر دیا جائے تو اس کا دماغ ہمارے جتنا ہی ہوگا، اور کئی پرندوں میں یہ تناسب اس سے بھی بہتر ہے۔ نیورون دوسری خلیات سے مختلف ہے۔ یہ لمبے اور سخت تار کی طرح ہے۔ ان کا کام برقی سگنل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا ہے۔ اپنے سرے پر یہ شاخوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں جنہیں ڈینڈرائٹ کہا جاتا ہے۔ یہ 4 لاکھ تک ہو سکتی ہے۔ ہر نیورون ہزاروں دوسرے نیورون کے ساتھ رابطہ کرتا ہے، اور یہ کرب ہا کرب کنیکشن ہے۔ ڈیوڈ ایگلیمنکن کے مطابق دماغ کے ٹشو ایک مرکب سینٹی میٹر میں اتنے کنیکشن ہیں جتنے ہمارے کہکشاں کے ستارے ہیں، اور اس الجاؤ میں ہماری ذہانت پہنچا ہے۔ اور دماغ کے بارے میں سب سے غیر معمولی اور تجسس والی چیز یہ ہے کہ یہ کتنا غیر ضروری ہے اس زمین پر رہنے کے لیے۔ آپ کو شاعری کرنے، فلسفہ کرنے یا یہ والا آرٹیکل پڑھنے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں، تو پھر اتنی توانائی اور رزق ذہنی صلاحیت پر کیوں جس کی ضرورت نہ تھی؟ یہ سوال دماغ کے بارے میں ان کئی سوالات میں سے ہیں جو آپ کا دماغ آپ کو نہیں بتائے گا۔ ناظرین کرام، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔